السلام علیکم، میں ہوں وارث کمال اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہم میں سے اکثر ذاتی بہتری کی خواہش رکھتے ہیں اور اسے حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کرتے ہیں۔ ہم کتابیں پڑھتے ہیں، انٹرنیٹ پر مختلف آرٹیکل اور ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں جو ہمیں بہترین اور قابل انسان بننے اور اچھی زندگی گزارنے میں مدد کرتے ہیں۔ جب ہم خود کو بہتر انسان بنانے کے سفر پر ہوتے ہیں تو ہمیں کسی وقت رک کر پیچھے موڑ کر دیکھنا پڑتا ہے کہ ہم کتنی دور آ چکے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کتنی ترقی کر رہے ہیں۔ خود کو چیک کرنے سے ہم جان جاتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں اسے جاری رکھنا ہے یا کچھ نیا کرنے کی کوشش کرنا۔ مزید یہ کہ ہمیں یہ بھی سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم اسے کیسے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ سب خود شناسی اور خود کو جاننے سے ہی ممکن ہے۔ میری آج کی ویڈیو خود شناسی کے بارے میں ہے، خود کو جاننے کے بارے میں ہے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے اپنے خود کو جاننا ہے۔ جب تک خود کو نہیں جانیں گے اس وقت تک دوسرے آپ کو کیسے جان سکتے ہیں۔ خود شناسی کے ہمارے لیے بہت سارے فائدے ہیں۔ خود شناسی کا مطلب ہے کہ کسی شخص کا اپنے شعوری خیالات اور احساسات کا جائزہ لینا ہے۔ علم نفسیات میں خود شناسی کا عمل کسی کا اپنی ذہنی اور جسمانی حالت کا مشاہدہ کرنا ہے، جبکہ روحانی تناظر میں اس کا مطلب ہے کہ اپنی روح کا جائزہ لینا۔ خود شناسی کے عمل کے ذریعے ہم اپنے مسائل کا بہتر حل ڈھونڈ سکتے ہیں، اپنی خوشی میں اضافہ کر سکتے ہیں، بہتر فیصلہ سازی کی قوت پیدا کر سکتے ہیں، خوف پر قابو پانے یا اس کا مقابلہ کرنے کی بہتر صلاحیت حاصل کر سکتے ہیں، خود آگاہی میں اضافہ کر سکتے ہیں، خود سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، بہتر مستقبل کی منصوبہ بندی کی سوچ پیدا ہوتی ہے، خود اعتمادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم میں سے بہت لوگ جانتے ہیں کہ خود کا جائزہ لینا، خود کا امتحان لینا خود شناسی ایک اچھی چیز ہے اور ہمیں خود کا جائزہ لینا چاہیے، لیکن ہم نہیں جانتے آغاز کہاں سے کرنا ہے۔ پیما چوڈرن کا قول ہے کہ خود پر سب سے بڑا ظلم، خود کا سب سے بڑا نقصان جو ہم خود اپنا کر سکتے ہیں وہ خود کو ایمانداری اور نرمی سے دیکھنے کی ہمت اور ضرورت سے لاعلم رہنا ہے۔ میں 3 سوالات آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں جو آپ کو خود سے پوچھنے چاہیے۔ ان 3 سوالوں کے جواب اگر آپ ایمانداری سے اپنے اندر سے ڈھونڈیں تو آپ خود شناسی کی منزل حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا سوال، میری اقدار کیا ہے؟ میری ویلیوز کیا ہے؟ یہ وہ اصول ہے جو ہر پہلو سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمیں اپنی اقدار کا نہ صرف علم ہونا چاہیے بلکہ ہمیں اپنی اقدار سے جڑے رہنا چاہیے۔ ہماری اقدار ہمارے رہنما ستاروں کی طرح ہیں جو زندگی کے مصروف ہونے کے باوجود فیصلے کرنے اور ٹریک پر رہنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ روزمرہ معمولات میں انہیں بھول جانا آسان ہے، لیکن ان پر غور کرنے سے ہمیں دوبارہ اپنی اقدار سے جڑنے اور اس بات کو یقینی بنانے میں مدد ملتی ہے کہ اب بھی ہم کون ہیں اور کیا ہم اپنی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ یاد رکھیں، جیسے جیسے ہم سیکھتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھتے ہیں ویسے ہماری قدریں بھی تبدیل ہوتی ہیں، اس لیے اپنی اقدار کا جائزہ لیں اور ہر وقت خود کو اپنی اقدار کے ساتھ ہم آہنگ رکھیں۔ دوسرا سوال ہے کہ میرے لیے کامیاب ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ شاید میرا سب سے پسندیدہ سوال ہے جس پر غور کرنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے مختلف مراحل میں کامیابی کا مطلب مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ کسی وقت میرے لیے کامیابی کا مطلب اسکول کے امتحان اچھی پوزیشن سے پاس کرنا تھی، لیکن اب میرے لیے کامیابی کا مطلب تبدیل ہو چکا ہے۔ کامیابی کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ خوراک اور رہائش جیسی زندگی کی بنیادی چیزیں دستیاب ہونا، زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مناسب آمدن کا ذریعہ، جسمانی طور پر صحت مند ہونا، اپنی پسندیدہ منزل تک سفر کرنے کے قابل ہونا۔ اس سوال کا کوئی صحیح یا غلط جواب نہیں ہے۔ کامیابی کی ہماری تعریف ہماری ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا کے رجحانات کے ذریعے ہم کوئی چیز اپنے اوپر مسلط نہ کریں۔ کامیابی کی ہماری تعریف اس قابل ہو کہ وقت کے ساتھ ہم اس کو تبدیل کر لیں۔ جب ہم کامیابی کی مخصوص زینہ طے کرتے ہیں تو مزید اوپر جانے کے لیے اگلے زینہ پر قدم رکھنے کے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ ایک بار جب ہم یہ طے کر لیں کہ کامیابی کا کیا مطلب ہے، اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ اس کامیابی کو کیسے حاصل کیا جائے۔
خود شناسی کے لیے تیسرا سوال، میں اپنا وقت کیسے استعمال کر رہا ہوں؟ وقت ہمارے وجود کا، ہماری زندگی کا بہت اہم عنصر ہے، اور ہمارے لیے اس سوال کو سمجھنا اور جاننا بہت اہم اور ضروری ہے۔ ہم جو کچھ بھی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس وقت محدود ہے۔ ہم سب کو ایک جیسے 24 گھنٹے ملتے ہیں، لیکن دن کے اختتام پر ہم نے مختلف کارکردگی دکھائی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ زیادہ بہتر کارکردگی دکھاتے ہیں اور اپنے بہت سارے کام کر لیتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وقت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس بات پر پوری توجہ دیں کہ ہم اسے کیسے خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے وقت کا زیادہ تر حصہ ایسے کاموں میں صرف کرنا چاہیے جو ہمیں مالا مال کریں اور ہماری کامیابی کے قریب جانے میں مدد کریں۔ میں حیران ہوتا ہوں کہ کچھ لوگ سوشل میڈیا پر اپنا بہت سارا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، فضول کاموں میں گھنٹوں ضائع کرتے ہیں۔ ہمارے لیے سیاسی نوعیت کے پروگرام ڈپریشن کا سبب بن جاتے ہیں، لیکن گھنٹوں ان کو دیکھتے ہیں اور اپنا وقت اور سکون برباد کرتے ہیں۔ میرے ایک دوست کا ایک ویڈیو شیئرنگ ایپلیکیشن پر ویڈیو دیکھنے کا وقت روزانہ 6 گھنٹے تھا۔ ایسی حالت بہت زیادہ توجہ چاہتی ہے۔ یہ موبائل فون پر اتنا زیادہ وقت برباد کرنا اپنے ساتھ ظلم ہے۔ ہمیں وقت کے بارے زیادہ حساس ہونا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے گزارتے ہیں۔ میں نے اس بات کا احساس ہوتے ہوئے اپنے موبائل پر اپنا گزارا وقت چیک کیا جو 4 گھنٹے تھا۔ میں نے اس وقت کو کم کرنے کے طریقے اپنائے اور اب میں اپنا زیادہ وقت ایسے کاموں میں خرچ کرتا ہوں جو میرے لیے فائدہ کا سبب بنتے ہیں۔ جب آپ اپنے وقت کو ٹریک نہیں کر رہے ہیں تو یہ سمجھنا آسان ہے کہ آپ کے پاس اہم کام کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، جبکہ حقیقت میں آپ ان چیزوں کو ترجیح نہیں دے رہے جن کو آپ کو ترجیح دینا چاہیے۔ ویڈیو کے آخر میں میری بات کا خلاصہ اور پیغام یہ ہے کہ خود شناسی بلا شبہ ایسا قیمتی ہتھیار ہے جسے ہم خود آگاہی، ذاتی تندرستی اور بہتری کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ہمیں پیچھے دیکھنے اور ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کے قابل بناتا ہے جنہیں ہم عام طور پر نظر انداز کرتے ہیں۔ میں نے جو 3 سوالات آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یہ ایک اچھا نقطہ آغاز ہیں جب آپ اپنی موجودہ حالت کا جائزہ لیتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں اور مستقبل کے لیے آپ کیا چاہتے ہیں اس کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، خود شناسی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم ایک بار کریں اور پھر بھول جائیں۔ ہمیں اسے مسلسل کرنا چاہیے۔ جتنا ہم خود کو پہچانیں گے اتنا ہی زیادہ ہم اپنے بارے میں سیکھیں گے اور اتنا ہی زیادہ ہمیں اپنے بارے معلوم ہوتا ہے کہ ہم ایسے کیوں ہیں اور ویسے کیسے بن سکتے جیسے ہم بننا چاہتے۔ جب آپ خود شناسی کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ تھوڑا سا مشکل لگتا ہے اور کچھ معاملات میں آپ خود کو مطمئن بھی کرنا چاہیں گے، لیکن اپنے خود احتسابی جاری رکھنی ہے۔ خود کی اصلاح کی نیت سے خود شناسی کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ یاد رکھنا، چلتے رہنے میں ہی کامیابی ہے۔ سقراط کا قول ہے کہ خود شناسی کے بغیر جینا زندگی نہیں ہے۔